سر نیم میں اپنی طرف سے نام لکھنا. ہمارے دادا بتاتے تھے کہ ہم قاضی ہیں. والد صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کوئی ذات نہیں ہوتی, یہ لقب ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے. تو میرا کوئی سر نیم نہیں ہے, کیا آنے والی نسل کے لیے ہم خان لگا سکتے ہیں؟ عبد القیوم راجستھان سے. دیکھو, خان اپنے ساتھ وہ لگائے جو خان ہو, جو خان نہیں ہے تو وہ خان نہ لگائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ جس قوم کے نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو اس قوم کی طرف منسوب کریں. تو کوئی بھی سر نیم نہیں ہے تو آپ کے ابا اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم قاضی ہیں تو قاضی لگا دیں, بھلے لقب ہی ہوتا ہے تو لقب ہی ایک مشہور ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ خان نہیں ہیں تو خان نہ لگائیں, اس میں دھوکہ ہے نا لوگوں کو. تو خام خواہ میں اپنی قوم کیوں چینج کر رہے ہیں, یا ایسی قوم میں اپنے آپ کو کیوں منسوب کر رہے ہیں جس قوم کے آپ ہیں نہیں؟ تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری کے واقعے کی حقیقت. تاریخ میں خاتون گزری ہیں رابعہ بصریہ کے نام سے. ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کو میں زمین کے اوپر 40 سال تک نہ بھول سکی, اسے میں زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں؟ ان کا یہ جواب سن کر فرشتوں نے باقی کوئی سوال نہیں کیا اور وہ واپس چلے گئے. اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ شبیر صاحب لاہور سے. دیکھیں, جس بھی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, مجھے نہیں پتہ کس کتاب میں لکھا ہے, اب قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کون سن رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ سے یہ سوال ہو رہا ہے اور وہ یہ جواب دے رہی ہیں. ظاہر ہے کوئی مردہ ہی سن رہا ہوگا جو قبر ساتھ والی قبر میں ہوگا شاید, ویسے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں. تو کوئی جاگتی حالت میں تو یہ رپورٹ پیش نہیں کر سکتا. زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو خواب آیا ہوگا, خواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے اس کو یہ بتایا ہوگا. تو خواب آ سکتا ہے کسی کو بھی, لیکن خواب یقینی نہیں ہوتا, اس کی کوئی شرعی حجت نہیں ہے. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کسی بزرگ کو خواب آیا, انہوں نے خواب نقل کر کے بتا دیا کہ حضرت رابعہ بصریہ سے یہ پوچھا گیا تھا, انہوں نے یہ جواب دیا تھا, تو وہ خواب ہے, پتہ نہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو خوابوں پہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آدمی خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو باقی یہ کہ یقینی طور پر یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یقینی خبر تو جب ہی دی جا سکتی ہے جب کسی نے قبر میں اتر کے یہ ساری باتیں سنی ہوں. تو اتنا تپڑ کس میں ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ اتر کے سب کچھ سن رہا ہو وہ, اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے عملاً. تو اپنے اعمال کو فوکس کرنا چاہیے بس. بکرا شو کر کے بکری کا گوشت بیچنا. میرا ایک دوست قریشی ہے, اس کی بکروں کی دکان ہے, یہاں اکثر گاہک غیر مسلم ہیں, بکرا یہاں بہت مہنگا ہے اس لیے وہ بکری کا گوشت بیچتے ہیں, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ بکری کے گوشت میں بکرے کے کچھ ایسے پارٹس شامل کر دیتے ہیں جس سے ان کو لگے کہ یہ واقعی بکرے کا گوشت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تاکہ یہ لا میں پڑھ رہا ہوں, سوال میں نہیں ہے. تاکہ سامنے والا سمجھے کہ وہ بکرے کا ہے. کیا اس طرح بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ محمد شہباز مہاراشٹر انڈیا سے. محمد شہباز صاحب, ان کو چاہیے, قصائی کو چاہیے کہ وہی بولے یہ چھوٹے کا گوشت ہے, یہ بتائے نہیں کہ بکرا ہے کہ بکری ہے, بولے بس چھوٹے کا گوشت ہے, مٹن ہے یہ, بس اتنا بول دیا کرے. باقی اگر واقعی لوگ کہتے ہیں کہ بکرا چاہیے بکری نہیں چاہیے, پھر انہیں دھوکہ دے کے بکری کا گوشت بیچنا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, دھوکہ ہے, اس سے ان کی آمدن بھی حرام ہوگی. تو آپ اپنے دوست کو سمجھا دیں کہ بھائی گوشت بیچو بکرا بکری کی شرط کے بغیر, اور بس بولا کرو مٹن ہے یہ اور چھوٹا گوشت ہے یہ.